بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دین اسلام کی کچھ ایسی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے جو اس کو باقی مذہبوں سے ذرا ڈفرینشیٹ کرتی ہیں یا ممتاز کرتی ہیں۔ سو وی ول اسٹڈی ڈسٹنکٹ فیچرز آف اسلام۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک کو وچ از ڈسٹنکٹ فیچرز آف اسلام۔ اسلام کی ایسی خصوصیات جو اس کو باقی تمام مذاہب سے ممتاز کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کو تھوڑا سا شارٹ نوٹس میں دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اسلام از دا لیٹسٹ اینڈ لاسٹ ایڈیشن ان دا ڈیوائن نالج ایز پروفٹہڈ ہیز کم ٹو این اینڈ۔ اسلام جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفے ہیں یا جو بھی احکامات ہیں ان میں سب سے لیٹسٹ اور آخری ایڈیشن ہے۔ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جو وحی کا جو سلسلہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، مطلب وہ اپنے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا جو ڈیوائن نالج ہوتا ہے، کوئی کتاب لے کے آتا ہے یا کوئی صحیفے لے کے آتا ہے، جبکہ جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے کوئی صحیفہ نہیں نازل ہوتا، بلکہ وہ اپنے پچھلے پیغمبر پہ پچھلے جو پیغمبر ہوتے ہیں انہی کے صحیفے اور انہی کی تعلیمات کو کنٹینیو کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 نبی اور پیغمبر آئے تھے، جن میں سے 313 جو تھے وہ رسول تھے، مطلب 313 ایسے نبی تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کوئی صحیفہ نازل کیا یا کوئی کتاب نازل کی۔ موسٹ پریزرو ڈیوائن گائیڈنس، جو اب اس وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم مزید پڑھیں گے آگے۔ A living religion، ایک زندہ مذہب ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو اسلام پہ عمل کرتا نظر نہیں آئے گا، بلکہ ایک پھیلتا ہوا مذہب ہے۔ نو چینج ان ایکچوئل اسکرپٹس، جو قرآن پاک ہے اس میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اس کے اصل الفاظ میں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ پریکٹیکل اینڈ ریلیونٹ ٹو آل دا ٹائمز، ایسا نہیں ہے کہ عرب کے جو سخت تپتے ہوئے ریز جو صحرا تھے ان میں نازل ہونے والے احکامات صرف عرب تک ہی رہ گئے، بلکہ وہ ہر جگہ اپلائی ہو سکتے ہیں، دنیا کے ہر چیز میں اپلیکیبل ہو سکتے ہیں۔ لیبریٹ پیپل فار سپرسٹیشن اینڈ فیئر، یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی کہ جو دین ہوتا ہے وہ لوگوں کو توہمات سے، ڈر سے نہیں چلاتا بلکہ ریزن سے چلاتا ہے۔ تو اسلام نے بیسیکلی لوگوں کو باقی چیزوں کے خوف سے ایک طرف سے چھٹکارا دلایا۔ تو اس کو اب ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام از اے یونیورسل ریلیجن، اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ لارڈ دا سسٹینر آف آل دا ورلڈ، اللہ تعالیٰ تمام زمینوں اور آسمانوں کا پالنے والا ہے۔ تو بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سب کے لیے اسلام ہے۔ میسج فار آل دا ورلڈ، سوائے چند ایک احکامات کے جو خاص طور پر مسلمانوں کے لیے نازل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، تو یا ایھا الذین آمنوا میں جو ہوتے ہیں وہ خاص احکامات ہوتے ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ پوری اقوام کو مخاطب کر کے بتاتا ہے، جس میں انسان بھی شامل ہیں اور جن بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو اسلام ہے یہ لاسٹ ایڈیشن ہے، اس کے بعد اب کوئی مذہب نہیں آئے گا، یہ سب کے لیے ہے، یہ یونیورسل ہے۔ پروفٹ، میسنجر آف دا ہول ہیومینٹی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا لقب رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو تمام جہانوں میں تمام مسلمان، تمام جن اور جتنی ارد گرد کی اشیاء ہیں وہ سب شامل ہوتی ہیں۔ اسلام ایڈوکیٹس دا ٹروتھ آف آل دا پروفٹس اینڈ دیئر بکس۔ اب اسلام کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ یہ جو جتنی کتابیں تھیں یہ میری ہی نازل کردہ ہے، مگر ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی، مطلب چینجنگ کر دی، کچھ پیسوں کی خاطر، کچھ دنیاوی فائدے کی خاطر۔ تو اسلام ان کو ریجیکٹ نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ اب ان کے اندر ایک ایڈیشن ہو چکا ہے، وہ اپڈیٹ ہو چکی ہے اور یہ لاسٹ اپڈیٹ ہے، اس کے بعد کوئی اپڈیٹ نہیں آئے گی۔ ڈفرینسز اینڈ کنٹراڈکشنز امونگ فیتھ، تو یہ وہی بات ہے کہ جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ اسلام نے مطلب بتایا کہ جو پہلے بھی دین تھے وہ اسلام ہی تھے، مگر اس شریعت کو لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے بدل دیا اور اس سے کچھ حصہ بھول گئے ہیں، اس لیے اب اس کے اندر جو اپڈیٹ ہے وہ اسلام ہے۔ اٹرنل ریلیجن، یہ آخری تک رہے گا،
اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا جب تک قیامت نہیں نازل ہو جاتی. اب آپ کو اسلام پر ہی عمل کرنا پڑے گا. یہ آیت یہاں پہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اور اپنی جو رحمت تھی تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. سیف گارڈنگ دا ہولی قرآن. اب جو قرآن پاک ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے الفاظ میں قیامت تک تبدیلی نہیں لا سکتے. قریب قیامت قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں کے دلوں سے بھی محو کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھیں آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ آپ کے جتنے بھی اٹیمپٹ ہوگی وہ آیات یا حدیث کے ساتھ ہوگی. آپ نے جو آرگومنٹ دینا ہے اس کو حدیث کے ساتھ یا آیات کے ساتھ اسٹرینٹیفائی کرنا ہے. اسلام کمبائنڈ آل ٹروتھ ان اے نیو پرسپیکٹیو. یہ ایک جدت پسندی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلام ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہا ہے نئی طرح سے. دس از انڈیڈ وٹ از ٹاٹ ارلیئر اسکرپچرس. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ وہی دین ہے جو پچھلے صحیفوں میں پڑھایا گیا تھا. دا اسکرپچرز ابراہم اینڈ موزز. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی. کمپلیٹ کنڈکٹ اینڈ اے پرفیکٹ ماڈل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام تمام تر زندگی کو احاطہ کرتا ہے, چاہے وہ معاشرتی ہو, چاہے وہ معاشی ہو, یا چاہے وہ کوئی اور طریقہ کار ہو. اسلام سیاسی ہو, چاہے وہ ہر چیز کے اوپر احاطہ کرتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں بیسیکلی وہ بتاتا ہے کہ اس میں کیا کریں, اس معاشیات کو کیسے چلائیں, سیاست کو کیسے چلائیں, اور جو ہماری جو ارد گرد کی سماجی زندگی ہے اس کو کیسے چلائیں. Verily the most honorable among you in sight of Allah is the most righteous among you. تو جو اللہ تعالیٰ نے تفریق ختم کر دی ہے, یا تو بڑے چھوٹے کالے گورے کی یا امیر غریب کی, بلکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق کی ہے تو وہ ہے تقویٰ کی بنیاد پر. جو زیادہ تقویٰ اختیار کرے گا, پرہیزگار ہوگا, اس کی زیادہ عزت ہوگی. اکنامک اسپیکٹ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا, انٹرسٹ کو ختم کیا, اور یہ انٹرسٹ کو کہا گیا, سود کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے, اور کہا گیا کہ یہ مطلب اس کے بہت سارے اور گناہوں کی وجہ یہی ہے. تو سیو یور سیلف فرام ہیل فائر ایون بائی گیونگ ہاف اے ڈیڈ فروٹ ان چیریٹی. اسلام نے صدقات کا جو نظام ہے اس کو نافذ کیا ہے. تو اتنا صدقہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آدھا کھجور ہے تو وہ بھی صدقہ کر کے آپ اپنے آپ کو مطلب بچا سکتے ہیں. مطلب اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے پاس بہت تھوڑا مال ہے تو آپ کو تب بھی صدقہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. پولیٹیکل اسپیکٹ, گورنمنٹ از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ دا آنر, لائف اینڈ پراپرٹی. یہ تین چیزیں ہیں, ایک انسان کی عصمت, اس کی زندگی اور اس کی جو جائیداد وغیرہ, اس کا جو تحفظ ہے وہ اسلامی گورنمنٹ کا اولین فریضہ ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے ہم آگے ڈسکس کریں گے, کافی لینتھی ٹاپک ہے. اسلامی کانسیپٹ آف جسٹس, معاشرے میں انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اسلامی سزائیں ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ ویسے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک لینتھی ٹاپک ہے, انشاءاللہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. ریویلڈ بکس ان اے لیونگ لینگویج. آپ دیکھیں جو باقی تمام صحیفے نازل ہوئے تھے ان کی جو زبان تھی وہ اب دنیا میں چند ایک لوگوں تک ہی محدود رہ گئی ہے, بلکہ جو قرآن ہے وہ ایک زندہ زبان ہے, اس کو ابھی بھی لاکھوں لوگ بولتے ہیں. اس میں کتابیں اس کی چھپتی رہتی ہیں. سب سے زیادہ پبلش ہونے والی بک بھی قرآن ہی ہے, اور مطلب ہزاروں مدرسوں میں لاکھوں طلبہ اس کو ہر وقت حفظ کر رہے ہیں, اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں, سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے. مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ہمیں قرآن کی سمجھ ہی نہیں رہی. تو البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا, عربی میں نازل کیا جو کہ ایک زندہ زبان ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں گے تو تین زبانیں تو آپ کو لازمی نظر آئیں گی, انگلش, عربک اور فرینچ. فلفلمنٹ آف پروفیسز. تو اب یہ جو اسلام ہے یہ اس نے جو تمام تر جو مطلب پریڈکشن ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ اب جو آنے والا وقت ہوگا یہ آخری وقت ہوگا. اس سے پہلے کسی پروفٹ نے یہ نہیں بتایا کہ مطلب میرے بعد قیامت آ جائے گی یا پریڈکشن ختم ہو گئی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اب میں آخری نبی ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, یہ آخری زمانہ ہے, اس کے بعد صرف قیامت آئے گی. اور قیامت کی کچھ نشانیاں آپ نے بتائیں جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں کہ ٹائم ول پاس ریپڈلی. آپ نے پڑھا ہوگا کہ سال مہینے بن جائیں گے, مہینے دن, اور ہمیں ایسے لگتا بھی ہے
کہ اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، کچھ نشانیاں ثابت ہو چکی ہیں اور کچھ ثابت نہیں ہوں گی. لوگوں کے جو دل ہے وہ مائزر لائنس کی طرف چلے جائیں گے، مطلب مال ہونے کے باوجود وہ اور مال کی تگ و دو میں لگ جائیں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے. جب ذکر نکل جائے گا تو دل خالی ہو جائیں گے یا کمزور ہو جائیں گے یا کمینگی سے بھر دیے جائیں گے. afflictions will appear, there will be much harj. الحرج، لوگوں نے کہا جی کہ الحرج کیا ہے؟ اچھا، affliction سے مطلب ہے نہ ختم ہونے والی بیماریاں یا لا علاج بیماریاں. جیسے کہ آپ دیکھیں آج کل کے دور میں جو ایک طریقہ کار کے ہٹ کے جب ہم کوئی اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہمیں بیماری ہو جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، پھر اس کا علاج ممکن بھی نہیں ہے. تو یہ بھی بتایا گیا تھا. الحرج، الحرج کہتے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الحرج کیا ہے؟ تو اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرج ہے کلنگ کلنگ کلنگ. تو یہ 3 دفعہ فرمایا تھا کلنگ کلنگ. مطلب اب آپ دیکھیں کہ جو مارنے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کیوں مار رہا ہے، جو مرنے والا ہے اس کو بھی پتا نہیں ہوتا کیوں مر رہا ہے، اور بلا وجہ ہی قتل ہو جاتا ہے، 5-10 روپے کے پیچھے قتل ہو جاتا ہے. اور بھی کئی احادیث ہیں اس کے بارے میں، آخری دور کے بارے میں، کہ جو باقی اقوام ہیں وہ مسلمانوں پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، کسی بھی ملک میں دیکھ لیں، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ کوئی عرب کنٹری ہو، یمن ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، میانمار ہو، ہر جگہ پہ اگر کوئی قتل ہو رہا ہے تو وہ مسلمان قتل ہو رہا ہے. اور مطلب بغیر کسی وجہ کے، چاہے وہ کچھ کرے نہ کرے، اس پہ کوئی بھی الزام لگا کے اس کو مار دیا جاتا ہے. اور مطلب مسلمانوں کا خون ایک پیپسی کی بوتل سے بھی اب آپ کہہ لیں زیادہ سستا ہو گیا. کسی کو مارنا یا مرنا اب بہت آسان ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، تھینک یو ویری مچ. یہ کچھ اسلام کے ڈسٹنکٹ فیچرز تھیں جس کو آپ سارے کو یہاں پہ کنکلیوڈ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو لیکچر کے بعد کنکلوژن کرنا آ ہی جائے گا. So thank you very much for watching this lecture. Thank you very much.